اور یاد رکھیے گا جب سارے جنتیوں کو جنت کی سب نعمتیں مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کوئی چیز باقی ہے، پوچھو ذرا۔ وہ بندے کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، کچھ بھی باقی نہیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جائیں گے، لوگ کہیں گے نہیں نہیں اللہ کی رضا باقی ہے ہمیں۔ اللہ سے کون راضی ہے، ناراض نہ ہو کر۔ تو بندے کہیں گے اللہ اللہ تیری رضا باقی، اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں میری رضا باقی ہے ابھی۔ انا رضیت علیکم فلا اسخط بعدها ابدا، اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن سنو اب ایک نعمت تمہیں دینے لگا ہوں، ادھر دیکھو۔ تو جنتی اللہ کو دیکھیں گے، اللہ اپنے سارے نور کے پردے ختم کر، سبحان اللہ، اور دیکھیں گے کیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 لاکھ سال۔ کتنے سال؟ 10 لاکھ سال تک اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ وہ جو حوریں ہوں گی نا، وہ اللہ کے سامنے بلبلائیں گی یا اللہ ان کو بھیج ہمارے شوہروں کو، ان کو بھیجو۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ بھائی، تمہاری بیویاں تڑپ رہی ہیں، تمہاری حوریں تڑپ رہی ہیں، جاؤ۔ وہ بندے کہیں گے یا اللہ ابھی تو مزہ آیا تھا آپ کے دیدار میں، تو ابھی تو مزہ آنے لگا تھا، ابھی تو۔ اللہ کہیں گے 10 لاکھ سال ہو گئے تمہیں بیٹھے ہوئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 10 یعنی سال۔ گویا کہ اللہ کا وہ حسن و جمال دیکھتے ہوئے، اللہ کی وہ ذات کو دیکھتے دیکھتے 10 لاکھ سال گزر جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اللہ کہیں گے جاؤ۔ اچھا یہ جائیں گے نا واپس جنت میں، جو اگلی میں بات سنانا تھی، وہ حوریں کہیں گی یہ گولڈن پر کریم کہاں سے ملی، یہ ہمیں بھی دعا ایسے چہرے پہ کیسا۔ یہ گولڈن پر کریم کا مالک نا میرا ساتھی ہے، کلاس فیلو ہے شیخ عابد ہے جی، میں نے اس لیے اس کا نام لے دیا، میں کہ کسی اور کا نام لے دیا تو مناسب نہیں۔ میرا بچپن کا لنگوٹیا ہے جی، بیچارے کو کھیلنا بھی نہیں آتا تھا، تو مجھے کہتا تھا بھائی محبوب مدے سے جا کے دسنا میں نا جی رن آؤٹ ہویا، بولڈ کا نہیں دسنا۔ میں کہا ٹھیک ہے دیکھنا۔ بڑے سالوں بعد ہم ایک دفعہ ملے تو کہتا ہے وہ بچپن کی باتیں شروع ہو گئی۔ میں کہا ہاں یار بس ایسے ہی ہے، وہ گزر گئی، اب تو میں کہا میں مولوی بن گیا، اب کھلاڑی چھوڑ دیا سب کھلاڑی، اب تو مجھ سے ممبر کی باتیں پوچھو گے۔ تو کیا کہہ رہے تھے میں، وہ حوریں کہیں گی یہ حسن کہاں سے، کہیں گے اللہ کے دیدار کا عکس ہم پر پڑا۔ تو حوریں کہیں گی ہمیں بھی لے جاؤ، ہمیں بھی حسن دلوا دو۔ یہ اپنی حوروں کو لائیں گے، اللہ اس پر ان کو بھی اپنا دیدار کرائیں گے اللہ کے دیدار سے۔ اس لیے آپ نے کچھ اللہ والے کو شاید دیکھا ہو، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ سے پوچھا، قاضی عبدالقادر صاحب جھاوریاں کے بزرگ تھے، میں نے جیسے چہرے پہ نا جیسے لائٹیں لگی ہوتی ہیں ان کے چہرے پہ، ایسے جگتا تھا ان کا چہرہ ماشاءاللہ۔ تو ایک مہینہ ان کی خدمت کا مجھے موقع ملا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا بیٹا بات تم نے بہت اپنی سطح سے اونچی پوچھ لی ہے، ہم کسی کو بتاتے تو نہیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ سے مراقبے میں کوشش کرتے ہیں تو وہ کوئی تجلی کی ایک کرن پڑ جاتی ہے، یہ ساری اسی کی کرن۔ کبھی دیکھیں گے اللہ والے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں کہ چہروں پہ بڑی وہ نورانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت وہ عکس ہوتا ہے، وہ خدا کی محبت کا دیدار کا۔ خیر میں پتہ نہیں آپ کی طلب ہے، کوئی ایسی باتیں کیوں کھلتی چلی جا رہی ہے اس پر، میں کہنا اور چاہ رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یا خوف یا عمل کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ خوف۔ خوف یاد رکھیے گا، الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ نہ بہت خوف رکھنا چاہیے نہ بہت ہی امیدیں، لیکن زندگی کا جو حصہ آپ میں میں تو خیر بڑا ہو گیا ہوں، آپ حضرات جو جوانی میں ہے نا جی، انہیں تو خوف کو غالب رکھنا چاہیے۔ اب جو میں 60-70 کے قریب، 60 کو ہاتھ لگانے والا ہوں، 57-58 سال میری عمر ہو گئی، تو اب مجھے امید کو غالب رکھنا چاہیے۔ اب مجھے امید، بڑھاپے میں امید غالب رکھے، جوانی میں کیا رکھے؟ خوف۔ اب میں خوف پہ ایک دو تھوڑی سی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ عبید تابعی ہیں، عبید الرحمن تابعی ہیں، مکہ المکرمہ میں تابعی ہیں، حرم میں درس دیتے تھے۔ حرم میں کیا دیتے تھے؟ درس دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے درس میں حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیات، حضرت عمر کے بیٹے صحابی بھی درس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ بڑا ماشاءاللہ ان کے درس میں نا جی بڑی کشش ہوتی تھی، دور دور سے ان کا لوگ درس سننے آتے تھے۔ ایک دن ایک میاں بیوی، ایک جوڑا گھر میں بیٹھا ہوا،
بیوی جو ہے نا جی اپنا بناؤ سنگار کر رہی تھی، تو اس کے شوہر کو بس کیا بات سوجھی، کہنے لگے کہ اگر تم جو ہے نا جی آج مکے میں جا کر، حرم میں جا کر عبید کو کسی طرح ورگلا دو نا، میں تجھے مان جاؤں۔ اسے اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا، اس نے کہا سیکنڈ لگاتی ہوں، ابھی جاتی ہوں۔ وہ گئی حرم میں، درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا تو ان سے عورت وہ کہنے لگی کہ آپ سے میں نے تنہائی میں تھوڑی بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑا سا ایک طرف ہو گئے۔ عورت کیا کہنے لگی، میں اپنے آپ کو آپ پر حلال کرتی ہوں، آپ اپنی خواہش مجھ سے پوری کر لیں۔ اب ان بزرگوں کی بات سننے والی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دو، میں تمہارے ساتھ بات کر یہ کام کر لیتا ہوں، لیکن میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ اس نے کہا پوچھو کیا سوال ہے۔ اس نے کہا جو تم مجھ سے کہنے کو کہہ رہی ہو، یہ کام کرنے لگے، ادھر سے نزع کا وقت آ جائے، اسرائیل علیہ السلام آ جائیں روح قبض کرنے کی، تو بتاؤ پھر ہم یہ کریں گے؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، ادھر سے روح قبض ہونے لگی تو پھر کون کرے گا یہ؟ اس نے کہا اچھا، جب ہم یہ کام کرنے لگے، ادھر سے پل صراط سے گزرنے کا وقت آ جائے، نیچے جہنم کی گہرائی ہو، جہنم سے گزرنے لگے، پھر یہ ہم کام کریں گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ اس نے کہا قبر میں سانپ و بچھو ہماری طرف متوجہ ہو جائے، ایسے کچھ انہوں نے عذاب سنائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، اس وقت میں کون کرے گا؟ تو اس نے کہا بہن پھر یہی تصور کر لے کہ اللہ موت کا وقت آ گیا ہے، یہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور میں نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں میں نے جانا ہے۔ عورت بڑی نازک ہوتی ہے اور دل کی بھی بڑی نرم ہوتی ہے اور سادی بھی بہت ہوتی ہے۔ اسی وقت چیخ ماری اور چلے گئی، اپنے شوہر کو جا کے کہنے لگی جنت کا ٹھیکہ کوئی مردوں نے لیا ہے، ہم بھی جنت کی مستحق بن سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا شوہر کہتا ہے کہ اس کے بعد ایسی زاہدہ بنی کہ مصلے سے نیچے اترتی نہیں تھی، اللہ اللہ کرنے لگی۔ میں نے کہا مجھے کیا سوجھی، میری ہر رات لیلۃ العروس ہوتی تھی، یہ کیا میں نے اس کو سجھا دیا، اب یہ مصلے سے ہی نیچے نہیں اٹھتی، اب دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں، میری بھی آپ سے گزارش ہے، خدا را ہم مسلمان ہیں، کبھی ہم بھی یہ سوچ لیں، جب گناہ کا موقع ملے سوچیں، اگر خدا نہ خواستہ اس گناہ کرتے ہوئے میری روح قبض ہو گئی تو مجھے اسی حال میں اٹھائے۔ اور پل صراط سے میں گزرتے ہوئے ہیں، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے جی، اور جو نیک لوگ ہوں گے اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، آنکھ جھپکنے کی بقدر یوں گزر جائیں گے اوپر سے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے بھائی یہ آخرت آنے والی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے ڈاکو تھے، ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، اس عورت کے گھر جانے کے لیے دیوار پہ چڑھے، قریب تھا کہ نیچے اتر کر چھلانگ مار کے عورت کے پاس جاتے، ساتھ والے گھر میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، یہ وقت نہیں آیا؟ ان کے کانوں میں اس آواز پڑی تو بجائے ادھر چھلانگ لگانے کے باہر چھلانگ لگائی، کہا ہاں وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، اور گئے اور مسجد میں جا کے توبہ کی، اور پھر فضیل ابن عیاض بن گئے، اور عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت کو ڈانٹا، اور کبھی بھی حرم میں جوتی نہیں پہنی تھی، کبھی بھی جوتی نہیں پہنی تھی حرم میں، ننگے پاؤں چلتے تھے، ساری کتنے حج کی انہوں نے، سارے حج ننگے پاؤں کیے، کہا آقا کے قدم یہاں لگے ہوں، میری جوتی وہاں آئی، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ پھر بندے کو یہ چیزیں، دیکھو ہم مسلمان ہیں، خدا را مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کیا ہوا سامنے آنا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرے مین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہر چیز یہ ریل تیار ہو رہی ہے یہاں۔ آج مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک ہماری جماعت کارگزاری سنا رہی تھی کہ ایک صاحب نے جی بیرون ملک چلے گئے، پاکستانی، کسی فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لی، ساری طے ہو گئی، بھائی مہینے بعد آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا، لیکن آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی۔ ان 8 گھنٹوں میں اخبار نہیں پڑھنی، چائے نہیں بنانی، ذاتی کام نہیں کرنا، 1 گھنٹہ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا۔ پاکستانی تھا، اور جی بالکل جی دستخط ہو گئے، 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ طے ہو گئی۔ 1 مارچ کو آئے، ماشاءاللہ 8 بجے پورے وقت پر آئے،
اور 8 گھنٹے بعد چھٹی کر کے چلے گئے. 3 دن تو اسی طرح رہے. چوتھے دن دیکھا بھی کوئی دیکھ تو رہا نہیں, اخبار پڑھ لی, آدھا گھنٹہ اخبار پڑھتے رہے. چوتھے دن 5ویں دن چائے بنا لی. چھٹے دن 2 گھنٹے پہلے ہی چلے گئے. تو جیسے ہمارا مزاج ہے, 2 دن تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں پھر ویسے ہی ہو جاتے. اور جب مہینے کے بعد ان کو تنخواہ کا مسئلہ آیا, کبھی کتنی تنخواہ, انہوں نے کہا 1 لاکھ روپے ملے گی, 50,000 روپے کم. اور پاکستانی خون تھا نا جی, فوراً سٹرائک پہ آ گیا, اور یہ اور وہ گرم خون ہے جی. مرچوں کی پیداوار ہے, ہم لوگ مسالے کھا کھا کے گرم ہوتے ہیں ہم لوگ. وہ گرم ہو گیا اس کے اوپر. تو اس کو کہنے لگا, وہ آگے سے کیا کہنے لگا, اس نے کہا دیکھو بھائی زیادہ باتیں نہیں کرنی, تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. اس نے کیسے نہیں کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے وقت پر آیا ہوں, میں نے ٹھیک کیا, میں ایسے کیا دراز دینے لگے. انہوں نے کہا آؤ. انہوں نے جی وہ کیمرے کو 1 تاریخ پہ لے آئے. انہوں نے کہا دیکھو 1 تاریخ کو اتنے پہ آ رہے ہو, 2 کو اتنے پہ آ رہے ہو, 4 تاریخ کو آپ نے چائے بنائی, 5 کو آپ نے اخبار پڑھی, 6 کو آپ اتنے بجے چلے گئے. وہ پورے مہینے کی ریل سامنے آ گئی ہے. صاحب چپ کر کے نیچے سر کر کے بیٹھ گئے. جیسے یہ مہینے کی کیمرے نے ساری اس کی زندگی کر دی ہے. میری آپ کی 60 سالہ زندگی بھی میرے محترم بھائیوں, وہ بھی ریل ہو رہی ہے, وہ بھی فلم بن رہی ہے. ہاں وہ بھی ایک دن آئے گی, پھر ہم کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں, یہ ساری چیزیں ہی اس نے لکھ لی. یہ سب کچھ تھا, یہ تو بہت کچھ تھا ہی نہیں, میں اکیلا ہی تھا یا دوسرے تھے صاحب. یہ کیسے سب کچھ ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کر رہے ہیں یہ سب فیڈ ہو رہا ہے. یہ ایک دن ریل سامنے آ جائے گی, اللہ بھی کیمرہ سامنے لا دیں گے, میری آپ کی زندگی کی بھی ریل سامنے آئے گی. پھر ہم پچھتائیں گے, کہیں گے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ ہونے والا ہے. ایک بات. دوسری میں آپ سے عرض کرتا ہوں, بس کہتے ہیں زندہ آدمی کو اپنی مثال نہیں دینی چاہیے, لیکن میں آپ کو تھوڑی سی پتہ نہیں چلتا وہ فتنے میں کب پڑ جائے, زندہ آدمی کب آزمائش میں پڑ جائے. اسے زندہ آدمی کو اپنی مثال نہیں دینی چاہیے. میں 1984 کی بات ہے, رائے سے چھٹیاں آیا گھر. چچا وطنی پہلے ہم رہتے تھے, پھر یہاں کچھ چاکی میں شفیع چک ہے نا, یہاں دادا جی نے رقبہ لیا تھا. تو اس رقبے کی وجہ سے والد صاحب کو کہا کہ تو عارف والا چلے جا. میں نے رقبے پہ جانا ہے تو پھر عارف والا کوئی شہر میں گھر ہونا چاہیے. ہم لوگ یہاں آ گئے. تو یہ 84 میں پہلا میرا اتفاق تھا کہ میں یہاں آیا. رمضان ٹاؤن میں ہمارا گھر تھا اس وقت. ہماری والدہ شوگر کی مریضہ تھی, ٹوپی والا برقع لیتی تھی. شوگر کی وجہ سے 1-2 دفعہ گری, تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا مجھ سے اب اس برقعے کے ساتھ چلا نہیں جاتا, تو میں بڑی چادر لے لیا کروں. تو بڑی چادر کے ساتھ میں بازار چلے جایا کروں. تو رائیونڈ ہوتا ہے, بڑے بھائی مظفر گڑھ ہوتے تھے, اس سے چھوٹے درمیان والے سعودیہ ہوتے تھے. ہوتا نہیں, مجھے سودا لانا پڑتا ہے بازار سے. تو میں بڑی چادر, میں 2 دفعہ گری ہوں, انہیں اپنے زخم بھی دکھائے. میں کہا ٹھیک ہے مجھے بڑی چادر کے ساتھ چل جائے. ایک دن ہم ماں بیٹا, جو میری ساتھ گزری ہے وہ سنانے لگا, ماں بیٹا تانگے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے, تو میری ماں ساتھ بیٹھی تھی. اب میرا دل یہ کہے کوئی میری ماں کو دیکھے نہ, ہے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے, کسی کی نظر میری ماں کی طرف نہ اٹھے. اب یہ میرے دل میں یہی ایک غم لگا ہوا ہے کہ میری ماں کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھے. یہ بات تو ہوتی رہی. بازار سے جو کچھ خریدنا تھا تانگے سے لے کر واپس آ گئے. تو دل میں ایک خیال آیا, ابھی بچہ ہوں میں, داڑھی میرے نہیں آئی تھی, ہیں جی, جوانی اٹھ رہی تھی. تو میں نے کہا کوئی ماں ساتھ تھی, تو دل میں خیال آ رہا تھا کہ میری ماں کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھے. جب کسی کی طرف نظر تمہاری اٹھے گی تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کوئی, میں چاہتا ہوں میری بہن کو کوئی دیکھے بھائی, میں برداشت کروں گا کوئی میری بہن کی طرف نظر اٹھا کے جو دیکھے, میں برداشت کروں گا اس کو. میری پھپھو کو, میری خالہ کو کوئی نظر اٹھا کے دیکھے, میں برداشت کروں گا؟ نہیں کروں گا. تو جس کی طرف میں نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی. اب میں بچہ ہوں, ابھی میں نے حدیث نہیں پڑھی, لیکن میرے بھائیوں وقت گزرتا گیا, لیل و نہار کی تبدیلیاں آئیں, موسم بدلے, حدیث پڑھنے کا اتفاق ہوا. ایک صحابی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, زنا کی عادت مجھے ایسی ہے یہ میں نہیں چھوڑ سکتا, مجھے زنا کی اجازت دے دیں. مفتی پاکستان سے نہیں, عارفانہ کی کسی مولوی سے نہیں,
नबीयुल अंबिया, सरवर कौनैन, शहीद औलाद, मकसूद कायनात, दुर्र यतीम, बीबी आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी की जरूरत देखे और हुजूर की बर्दाश्त देखे। है जी, कोई मुझे ऐसी बात कहना तो मैं उसको कहूँगा तुझे शर्म नहीं आती? मुझे भी ऐसा समझता, पता नहीं मैं उसको क्या सलवातें सुनाऊंगा, लेकिन आका की बर्दाश्त देखे। है जी, आका ने उसको बड़ा करीब किया, कहा बेटा मेरे करीब आओ, यहाँ मेरे पास करीब किया, बहुत करीब किया। आपने फरमाया अच्छा मेरे चंद सवालों का जवाब दो, मैं फिर तुम्हें जवाब दूंगा तुम्हारी सवाल का जवाब। आपने फरमाया अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी माँ से कोई जिना करे? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरी माँ की तरफ कोई नजर तो उठाए। उन्होंने फरमाया तुम चाहते हो तुम्हारी फुफ्फो से कोई जिना करे? कहा नहीं। आपने उसके खूनी रिश्ते गिनाए? कहा नहीं। तो फरमाया जिससे तुम जिना करोगे वो भी तो किसी की फुफ्फो होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की माँ होगी। फिर आका ने यूं सीने पे हाथ मारा और साहबी फरमाते अल्लाह की कसम उसके बाद जिना से ज्यादा बुरी चीज मेरे नजदीक कोई नहीं थी। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह का वास्ता है कोई माशरे के ऐसे फर्द बने हैं कि कोई पता चले कि ये मुसलमानों का माशरा। आज हमारे पास आज इस्लाम है लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों मुसलमानी नहीं है। अभी तो मैंने पगड़ी नहीं बांधी हुई, जुब्बा नहीं पहना हुआ। जुब्बे पहनने का नाम, पगड़ी बांधने का नाम, ये दाढ़ी रखने का नाम मुसलमानी नहीं है। मुसलमानी इसका नाम है मेरे भाइयों कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो, किसी की बहन बेटी की इज्जत मेरे हाथ से तार तार ना हो मेरे भाइयों। मुसलमानी तो इसका नाम है जी। आज ये चीज़ें मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता होता है लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, लेबल मुझ पे तबलीग का लगा हुआ है इसलिए बड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लोग कहते हैं जी यूरोप में ऐसे है, यूरोप में चले जाओ, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है। अबे भाइयों यूरोप में जो कुछ भी है वो ये है कि जो हमने करना था वो हमने छोड़ दिया, यूरोप वालों ने उसे इख्तियार कर लिया। उन्होंने हुजूर वाले अखलाक ले लिए, दयानत ले ली, अपने अखलाक अच्छे कर लिए, अपने मामलात अच्छे कर लिए, अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक कर लिए। अगरचे कलमा नहीं पढ़ते, हम कलमे वाले होकर भी हमारी ज़िंदगी कलमे के बगैर धोखा देना, फराड करना, खा जाओ किसी को। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, इंडिया के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तबलीग में आखिरी वक्त में आ गए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैत हो गए, लंबी बात है, खैर मैं याद सुनाना नहीं चाहता हूँ। उनके अब बेटे हैं मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहum, जिंदा है, अभी जिंदा है माशाल्लाह, इंडिया के हैं, बड़े वजीह सा चेहरा है उनका माशाल्लाह। तो उनकी ना जी एक क्लिप सुन रहा था मैं, वो फरमा रहे मैं जापान गया, तो मैं एयरपोर्ट से उतरा तो मैंने जहाँ जाना था इंस्टीट्यूट था कोई, वहाँ जाना था, मुझे उसका पता नहीं था। मैंने एक टैक्सी वाले को बुलाया जो जापानी था, मैंने उसको इशारों इशारों से समझाया तो पैसे तय हो गए कि भी इतने पैसे हैं, तो मैं उसके साथ बैठ गया। अब बैठा हूँ, थोड़ी सी गाड़ी उसने टैक्सी चलाई तो उसने मीटर बंद कर दिया, मीटर बंद कर दिया। काफ़ी देर के बाद वो यू टर्न लेकर आया, फिर उसने अपनी गाड़ी सीधी की तो फिर उसने मीटर चलाया। खैर मैं देखता रहा उसको, जहाँ मैंने पहुँचना था मैं वहाँ पहुँचा, लोग मेरे इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। तो मैंने उनको, उनमें से जो जापानी जानता था उसको बुलाया और बुलाकर मैंने कहा कि इनसे पूछो इसने मीटर बंद क्यों किया था, इससे पूछो। तो उन्होंने उससे पूछा, उसने कहा जी जहाँ जाना था ना जी उस जाने वाले रास्ते को मैं भूल गया, मैंने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, तो बाद में मैंने यू टर्न लेकर अपने सीधे रास्ते पर आया, तो मैंने कहा गलती मेरी है, तो मैंने मीटर बंद कर दिया कि इसके पैसे चार्जेस इनके ऊपर नहीं आने चाहिए चूँकि गलती मेरी है। कहते मैं हैरान हो गया कि ये कलमा नहीं पढ़ रहा लेकिन इसकी ज़िंदगी में क्या है, दयानत है। हम क्या करते हैं, सोचने की बात, सोचने की। अब मैं एक बात कहता हूँ, 2005 की बात, मैं अल्लाह ने हज की तौफीक दी तो मेरे मामू मक्का में एक स्टेशन पेट्रोल पंप था, महत्ता तहानी उसका नाम था। तो मैं हरम से बाहर निकलकर एक टैक्सी वाला, यमनी था, अरबी अल्लाह की शान, 40 साल 50 साल से अरबी पढ़ी पढ़ाई थी, तो मैंने उससे आशरा रियाल तय हो गए। आशरा का माना 10। जब वहाँ महत्ता तहानी पहुँचा तो कहता है 20 रियाल। उसने कहा 20 अशरा का इसको क्या फ़र्क होगा। मैं कहा शेख लैसा अल फ़र्क़ बैन अल आशरा वल 20, आशरा और 20 में कोई फ़र्क नहीं है।
اس نے دیکھا اس کو تو عربی آتی ہے، فوراً اس نے پینترا بدلا. میں کہا شیخ خذ عشر. ہمارا مطلب اب دیکھو وہ پلٹا دے رہا تھا. یہ تو ہمارا حال ہے، ہماری زندگی. تو بھائی ایک نیت کرو میرے بھائیوں، خدا را ہم مسلمان بن کے دکھائیں. ہاں جی، ہم اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، ایک اچھے معاشرے کے افراد بنائیں. آج ہم نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں اور ذلیل ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور کہیں ہماری نام زندگی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کبھی مسلمان کا نام ہے. میری والدہ مجھے یہ بتاتی تھی، کہتی تھی بیٹا ہم جب ہندوستان میں تھے تو ہندو اپنی جوان بچیاں ہم مسلمانوں کے گھر چھوڑ جاتے تھے کہ ہماری بچیوں کی عزت ان مسلمانوں کے گھر میں محفوظ رہے. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اب اس طرح ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی اپنی جوان بچی چھوڑ کے جائے، کیا اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ نہیں میرے بھائی، نہیں. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. ابھی جی ہم کوئی ترقی نہیں کر رہے، ہم نزول کی طرف جا رہے ہیں. یاد رکھو ہم کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے حکم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. عزت بھی اس میں ہوگی اور روب بھی اس میں ہوگا، اور یہی چیز ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی کہنے لگا سنو اے عمر، تم نے ہمیں شکست نہیں دی. اگر تم ہمیں شکست نہیں دیتے تو ہم تمہیں بتاتے، تم مقابلے پر آتے تو ہم تمہیں بتاتے لوہے کی کاٹ کیا ہوتی ہے. روم اور فارس نے ہزاروں سال دنیا پہ حکومت کی ہے. اس کسرا فارس نے 3164 سال، کتنے؟ 3164 سال ایران کے بادشاہوں نے، کسرا فارس نے 3164 سال حکومت کی ہے. انہیں کوئی ٹکر لے کے انہیں کوئی ہرا نہ سکا. کہ عمر ابن امیم بن لادو بن سام بن نوح، یہ کسرا فارس کا سب سے پہلا بادشاہ ہے. کہ عمر ابن امیم بن لادو بن سام بن نوح. اور آخری بادشاہ یزدجر ابن شہریار ابن ہرمز، یہ ایران کا آخری بادشاہ ہے. 3164 سال حکومت کرنے والوں کو کوئی ٹکر نہ دے سکا، انہیں کوئی شکست نہ دے سکا. یہ صحرا نشین عرب بکریوں کا دودھ پی کے شیروں سے ٹکرائے، جو کی روٹی کھا کے پہاڑوں سے ٹکرائے، کہ انہیں پاش ہونا پڑا پہاڑوں کو، اور ان شیروں کو بکریاں بننا پڑا.